بس عزیزوں، آخری کلام میں بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس امام سجاد چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے۔ امام سجاد کون ہے؟ امام سجاد آپ نے 35 سال گریہ کیا ہے واقعہ کربلا کے بعد۔ آپ کی شہادت سن 95 ہجری میں ہے۔ کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری میں رونما ہوا ہے۔ 35 سال آپ زندہ رہے ہیں، لیکن آج ہم اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں امام کی اوپر آنسو بہانے کے لیے۔ لیکن اللہ اکبر، جسے سب سے زیادہ حق تھا آنسو بہانے کا، یعنی امام سجاد جو امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں، لیکن ان کو اپنے بابا کے اوپر آنسو بہانا نصیب نہ ہوا۔ اگر روتے تھے، بابا پر گریہ کرتے تھے، تو تازیانوں سے اذیت پہنچائی جاتی تھی۔ اللہ اکبر! تو بس آپ دیکھیں کہ امام سجاد نے کس طرح سے تبلیغ اسلام کی ہے۔ امام تھے، لہذا امام آپ اسلام کے وارث تھے، تو کس طرح سے آپ نے اسلام کو بچایا ہے، اور کس طرح سے آپ نے کربلا کو بچایا ہے اور کربلا کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ تو لہذا میں یہاں پر اختصار کے طور پر امام سجاد علیہ السلام کے صرف 3 کام جو آپ نے امام کی شہادت کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد انجام دیے ہیں، ان کو میں نقل کرنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا کام جو تھا امام میں سجاد کا کربلا کے بعد، واقعہ عاشورہ کے بعد، وہ یہی تھا کہ کربلا کے میسج کو، کربلا کے واقعے کو، کربلا کے میں جو کچھ ہوا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا۔ لہٰذا امام جب بھی پانی دیکھتے تھے تو یہی کہتے تھے، ہائے ابن رسول اللہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ قتل ابن رسول اللہ عطشانا، قتل ابن رسول اللہ جائع، رسول اللہ کا فرزند پیاسا شہید کر دیا گیا، رسول اللہ کا فرزند بھوکا شہید کر دیا گیا۔ اور جب بھی بازار سے گزر، قاسم کی ٹکڑے ٹکڑے لاش نہ یاد آ جائے، کہیں قاسم کو علی اکبر نہ یاد آ جائے، کہیں قاسم کو علی اصغر نہ یاد آ جائے۔ اللہ اکبر! امام گریہ کرتے تھے، حتیٰ گھر کے اندر بھی آپ گریہ کرتے تھے کہ جب کنیز لا کر آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے تو امام نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ کنیز نے سوال کیا، مولا کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا کہ نہیں، تم نے میرے سامنے کھانا لا کر رکھا، پانی لا کر رکھا، ہائے میری پھوپھی زینب، ہائے میری پھوپھی زینب۔ زندان شام کے اندر جب پھوپھی میری بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی، میں نے سوال کر لیا، اے پھوپھی اماں، آپ کیوں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو میری پھوپھی نے یہی جواب دیا، اے بیٹا سجاد، یزید کی طرف سے اتنا کم کھانا و پانی آتا ہے، اتنی کم غذا آتی ہے کہ میں بچوں کو کھلا دیتا ہوں۔ تو امام جب بھی آپ کو موقع میسر ہوتا تھا، آپ کربلا کو یاد کر کے روتے تھے۔ اس طرح سے آپ نے کربلا کو تشہیر کیا، واقعہ عاشورہ کو لوگوں تک پہنچایا۔ اور جو دوسرا کام امام کا تھا کہ یہ موقع ایسا نہیں تھا، آپ کے زمانے کے حالات ایسے نہیں تھے کہ آپ باقاعدہ طور پر جیسے چھٹے امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کہ آپ کو موقع میسر ہوا اور آپ نے باقاعدہ مدرسہ کھولا، تو آپ کھلے عام شاگردوں کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، شاگردوں کو تعلیم نہیں دے سکتے تھے۔ لہٰذا آپ نے انڈیویجول طور کے اوپر ایک ایک کر کے اپنے شاگردوں کو آمادہ کیا۔ ان میں سے جو ایک شاگرد ہیں کہ ابو حمزہ صومالی، جن کی دعا مشہور دعا ہے، جسے ماہ مبارک رمضان میں بعض علماء تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ کیا شاندار دعا ہے ابو حمزہ صومالی کی دعا! یہ مولا کے پہلے چاہنے والے نہیں تھے۔ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں جب مسجد کوفہ میں گیا تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے اس طرح سے خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے کہ مسجد کوفہ کی در و دیوار سے ذکر کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے اپنے غلام سے سوال کیا، تب غلام نے بتایا کہ یہ علی ابن الحسین ہیں، یہ علی کے حسین کے فرزند علی ہیں۔ اور شاید یہی پہلا موقع تھا جو ابو حمزہ صومالی امام سجاد سے آشنا ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابو خالد کابلی یہ امام کے شاگرد ہیں۔ تو اس طرح سے امام نے شاگردوں کی تربیت کی۔ پہلا کام واقعہ عاشورہ کی تشہیر کرنا،
لوگوں کو بتانا کہ کربلا میں کیا ہوا، اور دوسرا کام شاگردوں کی تربیت کرنا، اور تیسرا کام جو تھا جس کے ذریعے سے آپ نے معارف اہل بیت کو، اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے، وہ تھا دعا کے ذریعے سے آپ نے اسلام کو لوگوں تک پہنچایا، معارف اہل بیت کو لوگوں تک پہنچایا۔ چنانچہ جتنی دعائیں ان امام سے وارد ہوئی ہیں، چوتھے امام سے وارد ہوئی ہیں، اتنی دعائیں کم کسی امام سے وارد ہوئی ہیں ہماری کتابوں کے اندر۔ آپ جو مشہور کتاب ہے مفاتیح الجنان، اس کتاب کے اندر ملاحظہ کریں کہ سب سے پہلے آپ کی جو دعائیں ہیں ان میں سے 15 دعائیں، 15 امام کی تعلیم کردہ 15 دعائیں ہیں جو آپ نے تعلیم کی ہیں۔ اس کے اندر توبہ کرنے والے کی دعا ہے اور بہت ساری دعائیں ہیں، اور اسی کتاب کے اندر امام کی، اب میں نے عرض کیا، دعائیں ابو حمزہ شمالی، یہ دعا ہے۔ اور اس کے بعد جو زیارت ہے یہ بھی انہی امام سے ہے، زیارت جو موجود ہے اس کتاب کے اندر، زیارت امین اللہ۔ یہ ایسی زیارت ہے، زیارت امین اللہ، جو ہم کسی بھی امام کے روضے پر پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی انہی امام سے ہے کہ 5ویں امام فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور اس وقت میرے بابا نے، امام سجاد نے میرے ہاتھ کو تھاما اور ایک کوفے کے باہر ایک مقام پر جا کے اس زیارت کو پڑھا۔ اس وقت تک مولا کی قبر پوشیدہ تھی، بہت لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ مولا امام علی کہاں پر دفن ہیں، کہاں پر آپ کا مدفن ہے، کہاں پر آپ کی قبر ہے۔ تو امام باقر فرماتے ہیں کہ یہ زیارت امام سجاد نے پڑھی، میرے بابا نے پڑھی، زیارت امین اللہ، جس میں مولا علی کو خطاب کر کے زیارت کو پڑھا۔ لیکن یہ زیارت ہم کسی بھی امام کے روضے پر جا کر پڑھ سکتے ہیں، صرف نام تبدیل کر سکتے ہیں، پہلی جو اس کے اندر لائن ہے اس کے اندر، اور کسی بھی امام کو مخاطب کر کے زیارت کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ انہی امام سے ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صحیفہ سجادیہ 54 دعاؤں کا مجموعہ ہے، اسے اخت قرآن کہتے ہیں، قرآن کی بہن، اخت القرآن، زبور آل محمد۔ یہ صحیفہ سجادیہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! ہمارے یہاں متروک ہے، بعض لوگوں نے تو کیا، اکثر لوگوں نے اس کتاب کو کھولا بھی نہیں ہوگا، لیکن کیسی کتاب ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب آیت اللہ مرعشی نجفی نے یہ کتاب، مرعشی نجفی جن کا مشہور کتاب خانہ ہے، لائبریری ہے قم کے اندر، وہی آیت اللہ مرعشی نجفی نے ایک کاپی صحیفہ سجادیہ کی اس وقت کے شیخ الازہر آغا طنطاوی کو بھیجی، جو مصر کے مشہور یونیورسٹی الازہر کے اس وقت جو ہے شیخ تھے، ان کو بھیجی۔ تو انہوں نے کہا کہ کاش یہ کتاب مجھے جوانی میں ملی ہوتی۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں، کاش یہ کتاب مجھے جوانی میں ملی ہوتی۔ 50 سے زیادہ شرحیں اس کے اوپر لکھی جا چکی ہیں۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر امام نے 54 دعائیں امام لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد امام کا رسالہ حقوق، جس میں 50 سے زیادہ حقوق کو امام نے بیان کیا کہ ماں کا کیا حق ہے، تمہارے والد کا کیا حق ہے، تمہاری زبان کا کیا حق ہے، تمہاری آنکھوں کا کیا حق ہے۔ موقع نہیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا کہ ماں کا کیا حق ہے، امام بیان فرما رہے ہیں۔ باپ کا کیا حق ہے، امام بیان فرما رہے ہیں۔ پڑوسی کا کیا حق ہے، نماز کا کیا حق ہے۔ تو میں نے مختصر طور پر آج اس مجلس میں آپ کے سامنے امام کے 3 اہم کام جو آپ نے واقعہ کربلا کے بعد انجام دیے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ بس